بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارغ اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے: رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا
اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔